بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Tell the believing men to lower their gaze and be modest. That is purer for them. Lo, Allah is aware of what they do. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے. سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے. نظریں جھکا کے چلو. حکم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا دیکھنا میں نے حرام کر دیا ہے ان پر نگاہیں نہ ڈالو. حرام چیزوں سے آنکھیں نیچی کر لو. اگر بالفرض اچانک نظر پڑ جائے تو بھی دوبارہ یا نظر بھر کر نہ دیکھو. صحیح مسلم میں ہے، جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نگاہ کے جانے کی بابت پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا اپنی نگاہ فوراً ہٹا لو. نیچی نگاہ کرنا یا ادھر ادھر دیکھنے لگ جانا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھنا آیت کا مقصود ہے. صحیح بخاری میں ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، کام کاج کے لیے وہ تو ضروری ہے. رسول اللہ نے فرمایا اچھا تو راستوں کا حق ادا کرتے رہو. انہوں نے کہا وہ کیا؟ فرمایا نگاہ نیچی رکھنا، کسی کو ایذا نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کا تعلیم کرنا، بری باتوں سے روکنا. صحیح بخاری اور سنن ترمذی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 6 چیزوں کے تم ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں. بات کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، نظر نیچی رکھو، ہاتھوں کو ظلم سے بچائے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو شخص زبان اور شرمگاہ کو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے ماتحت رکھے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. عبیدہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جس چیز کا نتیجہ نافرمانی الہی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے. چونکہ نگاہ پڑنے کے بعد دل میں فساد کھڑا ہوتا ہے، اس لیے شرمگاہ کو بچانے کے لیے نظریں نیچی رکھنے کا فرمان ہوا. نظر بھی ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، پس زنا سے بچنا بھی ضروری ہے اور نگاہ نیچی رکھنا بھی ضروری ہے. چنانچہ سنن ابی داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے، یعنی اپنی بیویوں اور ملکیت میں آنے والی لونڈیوں سے ہم بستری کر سکتے ہو. ملکیت میں آنے والی لونڈیوں سے مراد وہ عورتیں ہیں جو مسلمانوں کو کفار و مشرکین سے جنگ میں بحیثیت مال غنیمت کے قبضے میں آتی ہیں. محرمات یعنی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھنے سے دل پاک ہوتا ہے اور دین صاف ہوتا ہے. جو لوگ اپنی نگاہ حرام چیزوں پر نہیں ڈالتے ان کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نور بھر دیتے ہیں اور ان کے دل بھی نورانی کر دیتے ہیں. طبرانی میں ہے کہ یا تو تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے اور اپنے منہ سیدھے رکھو گے، یا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں بدل دیں گے. اعاذنا اللہ من کل عذابہ، اللہ ہمیں اپنے ہر طرح کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے. نظر ابلیسی تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص خوف الہی سے اپنی نگاہ روک رکھے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسا نور ایمان پیدا کر دیتے ہیں کہ اسے مزہ آنے لگتا ہے. لوگوں کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ پر پوشیدہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ تو آنکھوں کی خیانت کو، دل کے بھیدوں کو خوب جانتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے ذمے اس کا زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے جسے وہ لا محالہ پالے گا. آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، ہاتھوں کا زنا تھامنا ہے، پیروں کا زنا چلنا ہے، دل خواہش، تمنا اور آرزو کرتا ہے. پھر شرمگاہ یا تو سب کو سچا کر دکھاتی ہے یا سب کو جھوٹا بنا دیتی ہے. اکثر سلف صالحین ایسے لڑکوں کی طرف گھورنے سے سختی سے منع کیا کر دیتے تھے جو لڑکے جوانی کے قریب ہوتے ہیں اور ان کی صورتیں نوجوان دوشیزہ کسی لڑکی کی طرح ہوتی ہے. ائمہ صوفیہ میں کے بہتوں نے اس بارے میں بہت کچھ سختی کی ہے. اہل علم کی ایک جماعت نے اسے مطلق حرام کہا ہے
اور بعضوں نے اسے کبیرہ گناہ فرمایا ہے۔